چند سیکنڈ تک وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے تیز آندھی کے سناٹے میں ہزاروں ساز زوروں سے ہر طرف بج رہے ہوں۔ شہاب جیسے عالمگیر شہرت اور طوفانی فطرت رکھنے والے سراغاں کی پرائیویٹ سیکرٹری بن جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اکثر اوقات مسلسل رات دن جسمانی مشقت میں ایک مزدور کی طرح پسنا پڑتا تھا۔ گزشتہ 48 گھنٹے بھی ایک خوفناک مجرم کی تعاقب اور گرفتاری کے سلسلے میں شہاب کے ساتھ فیروزہ نے ایک بے پناہ مصروفیت و کشمکش میں صرف کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو 8 بجے جب فیروزہ اپنے فلیٹ پر واپس پہنچی تو ذہنی اور جسمانی کسل مندی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ خلاف معمول وہ 9 بجے ہی اپنے بستر پر ایک گہری نیند میں کھو گئی تھی۔ ایسی نیند سے اچانک جاگ پڑنا یقیناً دماغ کو چند لمحات تک بے ربط کر دینے کو کافی تھا، لیکن جلد ہی اس کے دماغ میں خود کو ماحول میں مربوط کر لیا۔ آندھی کا سناٹا دراصل برقی پنکھے کا شور تھا، اور ہزاروں سازوں کی آواز محض ٹیلی فون کی گھنٹی کی ٹن ٹن۔ ہیلو، میں فیروزہ بول رہی ہوں، اس نے سخت ریسیور اٹھا کر کہنا شروع کیا، لیکن اگلے لمحے میں ہی اس کی پیشانی سے بدمزگی کی شکن غائب ہو گئی۔ آنکھوں سے نیند کا بوجھ اور جسم سے کسل مندی کا دباؤ حیرت و خوف کے ایک شدید جھٹکے سے پارا پار ہو کر دل کی تیز تیز دھڑکن میں تبدیل ہو گیا۔ ٹیلی فون پر آنے والی آواز نے ایک خوفناک دھماکے کی طرح فیروزہ کے پورے حواس کو لرزا دیا۔ آواز ایک عورت کی تھی۔ فیروزہ، میں مر رہی ہوں، رخصت ہمیشہ کے لیے۔ فیروزہ، کون ہو تم؟ بولو، اس نے دوبارہ پکارا۔ کھانسی کی ایک کمزور بے جان سی آواز آئی، اور پھر میں ہوں نامراد رازیہ۔ دہشت سے فیروزہ کی چیخ نکل گئی۔ ریسیور اس کے ہاتھ میں پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے 2 آنسو رخسار پر ڈھلتے آ رہے تھے۔ رازیہ، وہ لگاتار پکارتی چلی گئی، لیکن ٹیلی فون کی لائن مردہ ہو چکی تھی۔ ریسیور میں قبرستان کا سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ فیروزہ کے کان ابھی تک ریسیور سے چپکے ہوئے تھے، جیسے گہری سکوت کی تاریکی میں وہ کسی گم شدہ لفظ کی تلاش کر رہی ہو۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، اور پھر اچانک نہ جانے یہ کیا تھا جو اس نے سنا۔ بھاری خاموشی میں دبی ہوئی آواز، ایک ہلکی سی آواز، جیسے ٹیلی فون کے دوسرے سرے پر کسی نے ایک کمزور سی ہچکی لی ہو، یا پھر شاید کسی نے ٹیلی فون رکھ کر لائن منقطع کر دی ہو۔ سنیما کے پردے کے طرح فیروزہ کے ذہن پر چند حروف خون کی طرح سرخ اور آگ کی طرح دہکتے ہوئے روشن حروف تاریکی میں الٹ پلٹ ہوتے، چکراتے اور سمٹتے پھیلتے نمودار ہوئے، اور صرف ایک واحد لفظ میں تبدیل ہو گئے: خودکشی۔ اس نے بے خبری کے عالم میں ریسیور رکھ دیا اور تصورات کے طوفان میں کھو گئی۔ کیا واقعی رازیہ نے خود کو آخر ہلاک کر لیا تھا؟ یقیناً وہ آواز ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری آواز تھی۔ اس آواز میں ایک ایسی ناتوانائی و بے بسی کا عالم تھا جیسے کوئی زندہ وجود ایک پہاڑ کے نیچے پسا جا رہا ہو۔ فیروزہ کے جسم میں ایک سرد تھر تھری دوڑ گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی کہ اس کو رازیہ کا ایک مختصر خط ملا تھا۔ کس قدر عجیب تھا یہ خط، مسرت انگیز، مگر پھر بھی کسی درجے تشویشناک۔ مسرت انگیز اس لیے کہ تقریباً 10 سال کے بعد فیروزہ کو اپنی پرانی ساتھی رازیہ کی تحریر نصیب ہوئی تھی۔
راضیہ اس کے تعلیمی زمانے کی ایک ساتھی رہی تھی، لیکن اچانک اس نے مصوری کے فنکارانہ خط میں تعلیم کو ترک کر دیا تھا اور اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ پورے 10 سال تک فیروزہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ راضیہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مردہ، ہندوستان میں ہے یا کسی غیر ملک میں۔ وقت کی رفتار نے آخر کار فیروزہ کے دماغ سے اس کی یاد کے نقوش کو دھندلا کرتے کرتے تقریباً مٹا ڈالا تھا۔ زندگی میں ہم سب کو ہی ایسے ساتھی ضرور ملتے ہیں جو دمدار ستاروں کی طرح کچھ دیر ہمارے سامنے نمودار ہو کر زمان و مکان کی نامعلوم وسعتوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اچانک راضیہ کا خط موصول ہونا یقیناً فیروزہ کے لیے مسرت انگیز ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مختصر خط بے حد تشویشناک بھی تھا، اس لیے کہ راضیہ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ خط کے یہ الفاظ فیروزہ کے دماغ میں گونج رہے تھے: زندگی کا بوجھ اٹھانے کی سکت اب مجھ میں نہیں رہی فیروزہ، زندگی کے راستوں پر بے تحاشا اور آنکھیں بند کر کے اب تک بھاگتی رہی ہوں، لیکن اس خونخوار حقیقت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا کہ ایک عورت کے لیے بدصورتی بڑی مہلک لعنت ہے، اس لیے بھی بڑی ایک لعنت اور ہے، اور وہ ہے مرگ۔ سچ مانو اب خود کو زندہ رکھنے کی طاقت مجھ سے سلب ہو چکی ہے، رائفل کی گولی کھا کر بھاگتی ہوں، ہرنے کی طرح اب میں صرف موت کے جوش میں اڑی جا رہی ہوں، ورنہ مجھ میں اب رہا ہی کیا ہے؟ ہر قدم پر دنیا کی حقارت آلود نگاہوں کے زہریلے تیروں سے دل و جگر کی چھلنی ہی بنا دیا۔ ایسی دنیا کے لیے میرے پاس ایک بےکران نفرت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا بس چلتا تو اس پورے کارخانہ عالم کو ایک شیشے کے گلاس کی طرح پٹک کر چور چور کر ڈالتی، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے اب خود اپنے شیشے حیات کو چور چور کر دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ مرنے سے پہلے صرف ایک تمنا پوری کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن تم سے ایک آخری ملاقات۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ محبت کہو یا ترحم، مگر عشق نہیں ہے کہ دنیا میں صرف تم ہی ایک ہستی ہو جس نے میری طرف خلوص سے دیکھا ہے۔ کیا تم آ سکو گی فیروزہ؟ مگر دیکھو، اپنا دل سنبھال کر آنا، ایسا نہ ہو کہ میری صورت دیکھ کر ڈر جاؤ۔ راضیہ کے خط کا ایک لفظ فیروزہ کے دماغ پر ابھرتا رہا تھا۔ ٹیلی فون کے پاس ایک سنگین مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی ہوئی، وہ ایک اور منظر کو بھی تصور میں صاف صاف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ 2 دن قبل یہ خط پا کر وہ راضیہ سے ملنے گئی تھی، 10 سال پہلے کی راضیہ اب کس قدر بدل گئی تھی، واقعی اس کو پہچاننا آسان نہ تھا۔ اس نے وجود میں دلکشی اور بدصورتی کو دونوں اپنے بھرپور شباب کو پہنچ گئی تھی۔ کس قدر رحمانہ تھا فطرت کا یہ مذاق کہ راضیہ کے جسم میں حسن اور بدصورتی دونوں کو پہلو بھی بپہلو کروان چڑھایا، جیسے زہر اور شہد کے دھارے زندگی کے ایک ہی سمندر میں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں۔ تعلیمی زمانے میں بھی وہ اسی تضاد کا مجموعہ تھی۔ اگر ایک طرف اس کا بھدا سوکھا کالا چیچک زدہ چہرہ بدصورتی کا ایک بھیانک نمونہ تھا، تو دوسری طرف اس کا جسم تناسب رعنائی، نزاکت و لطافت کے اعتبار سے دلربائی کا شاہکار تھا۔ اس لیے کالج میں لڑکیاں شاعرانہ انداز میں کہہ ہی دیتی تھی: راضیہ اگر صرف ایک چہرہ ہوتی تو ساری دنیا کا ہارٹ فیل ہو جاتا، اور راضیہ اگر صرف بے چہرہ کا جسم ہی ہوتی تو فرشتوں کو عشق کا مرض لاحق ہو جاتا۔